بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کا تازہ ترین اطلاعات. سیاسی درجہ حرارت بڑا ہی اپ جا رہا ہے اور مزے کا جا رہا ہے. انٹرسٹنگ صورتحال ہے. پریشان نہیں ہونا, مایوس نہیں ہونا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ ایک دھاری تلوار نہیں ہے, دو دھاری بھی نہیں ہے, بلکہ وہ کئی دھاری تلوار ہے. اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو کسی بھی سائڈ سے کسی نے بھی ہٹ کرنے کی کوشش کی تو اسی کی شامت آئے گی. سپریم کورٹ کے فیصلے کو کچھ نہیں ہونا. سپریم کورٹ کا فیصلہ ڈنڈے کی طرح, چٹان کی طرح آگے کھڑا ہوا ملے گا, اور اس کو اگر کسی نے ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی تو جناب نہ ہی حدود و قیود پار کرنے کی اجازت دی جائے گی اور نہ ہی کچھ اور ہوگا, اور سپریم کورٹ کے فیصلے پہ ہر صورت میں عمل درآمد ہوگا اکراس دا بورڈ. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کئی دھاری تلوار ہے, اور اگر اس کو آپ غور سے پڑھیں. اصل ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو حکمران لوگ ہیں, خاص طور پہ نون لیگ نے آج تک کوئی بھی فیصلہ, کسی بھی عدالت کا کوئی بھی فیصلہ پڑھا ہی نہیں ہے, اور پڑھے بغیر وہ شروع ہو جاتے ہیں, اور اس طریقے سے شروع ہو جاتے ہیں کہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ 15-20 دن کے بعد کہ ہو یہ کیا ہو گیا, یہ بھی اس میں لکھا ہوا تھا, یہ بھی اس میں لکھا ہوا تھا. اس کو غور سے پڑھیں. سپریم کورٹ کا فیصلہ غور سے پڑھنے والا ہوتا ہے, اور 3 4 دفعہ پڑھنے کے بعد اس کے بعد سمجھ آتا ہے کہ اس میں لکھا کیا ہے. اس لیے جی ایک تو بات ذہن میں رکھیے. دوسرا, بالکل مجھ سے لوگ پوچھ رہے ہیں, آپ جو میرے فالوورز ہیں, دوست ہیں سارے, وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے جی, ریفرنس آ جائے گا چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف, پھر آنریبل ججز جسٹس اعجاز الحسن کے خلاف ریفرنس آ جائے گا, اور جسٹس منیب صاحب کے خلاف آ جائے گا, وہ یہ تو بہت زیادہ مسائل پیدا ہو جائیں گے, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو میں باری باری آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نمبر 1, ریفرنس آ نہیں سکتا. اس کی وجہ کہ پہلی بات ہے کہ الزام کیا ہے, ریفرنس کس بات پہ آئے گا, اور اس کے ریفرنس وہ ہے کدھر, ریفرنس کی کس نے منظوری دی ہے, وفاقی کابینہ نے منظوری دی ہے, وہ کدھر ہے, کوئی ہے اجلاس کسی قسم کا؟ سیکرٹری کابینہ سے پوچھیں, فون کر کے ان سے پوچھ لیں کہ وہ بتائیں گے آپ کو وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کیا ہوا, اور جب افسروں کو نکالا گیا تھا اس سے پہلے کیا بحث ہوئی تھی. افسروں نے کیوں خود ہی کہا کہ جناب اب ہمیں جانے دیں, اب آپ کریں اور آپ کا جانے کام. یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ منٹس کدھر ہیں وفاقی کابینہ کے دونوں کے اجلاسوں کے منٹس کدھر ہیں, ریکارڈ کدھر ہے؟ کچھ تو ہوگا نا. تو وہ ریفرنس کدھر ہے, کون تیار کر رہا ہے ریفرنس, اور ریفرنس میں لکھا کیا ہوگا, کیا الزام ہوگا؟ جب چیف جسٹس کے خلاف جب آپ ریفرنس فائل کرتے ہیں تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ چیف جسٹس کو سیک کر رہے ہیں. چیف جسٹس صاحب کو سیک کرنے کا ارادہ ہے آپ کا, اور ان کو فارغ کر کے آپ نیا چیف جسٹس لانا چاہتے ہیں. یہ ریفرنس فائل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے. افتخار چودھری صاحب کے ساتھ یہی ہوتا ہے. ایک عام اگر ایک جج کے خلاف ریفرنس ہو تو وہ ایک سمپل نارمل ریفرنس ہوتا ہے, اس سے کوئی سسٹم نہیں ہلتا, اس سے جوڈیشری چلتی رہتی ہے, سپریم کورٹ قائم رہتی ہے, برقرار رہتی ہے, کام چلتا رہتا ہے. جب آپ کہتے ہیں نا چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف ریفرنس, اس کا مطلب ہے آپ چیف جسٹس کو سیک کرنا چاہ رہے ہیں, اور سیک کر کے اپنی پسند کا چیف جسٹس لگانا چاہ رہے ہیں. اور وہ جو موجودہ چیف جسٹس بیٹھے ہیں وہ آپ کے غیر آئینی, غیر قانونی اقدامات اور ہڈن ایجنڈے کے خلاف ہیں. افتخار چودھری صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. پرویز مشرف صاحب نے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کو نہیں بلکہ چیف جسٹس آف پاکستان کو جب سیک کیا تو اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے. لہذا نمبر 1. نمبر 2, یہ ریفرنس پہلے تو تیار کریں, اس کے بعد یہ جائے گا. منظوری کون دے گا؟ وفاقی کابینہ منظوری دے گی. وفاقی کابینہ بالکل منظوری نہیں دے گی, اور وفاقی کابینہ منظوری دینے کے بعد پھر کہاں جائے گا؟ پھر جائے گا صدر مملکت کے پاس, صدر مملکت بھیجیں گے, اور صدر مملکت بھیجیں گے, بالکل نہیں بھیجیں گے. یہ سب کچھ کرنے کے باوجود یہ کسی کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ ریفرنس فائل کر دیں چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف, یا تو خود آئیں, کسی کو کھڑا کریں گے. ابھی تک تو کوئی سامنے آیا نہیں, وہ کر کے دیکھ لیں. اور اگر یہ تمام کرنے کے باوجود فار ایگزامپل چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف ریفرنس جاتا ہے, اس ریفرنس کا حال پتہ ہے کیا ہونا ہے؟ اس ریفرنس کا حال یہ ہونا ہے, وہ ریفرنس اٹھایا جائے گا, اور میرا خیال اس کو کسی نے پڑھنا بھی نہیں ہے, اس کی یہ حالت کر دی جائے گی, اور یہ حالت کر کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا. اس کے بعد دوسرا ریفرنس اگر آتا ہے, دوسرے ریفرنس کا بھی یہی حال کیا جانا ہے, اور اس کو بھی اسی طریقے سے کیا جائے گا, فولڈ کیا جائے گا, اور یہ رکھ دیا جائے گا, بتی بنا کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دی جائے گی. اور اس کے بعد تیسرا ریفرنس آئے گا, تیسرے ریفرنس کا بھی یہی حال ہونا ہے. اس کی وجہ ہے کہ یہ ریفرنس یہ 3 بتیاں بنا کے نا جی, یہ ریفرنس کی یہ ردی کی ٹوکری میں چلی جائیں گی. یہ ہونا ہے ریفرنس کا حال. اور یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک سمپل ڈسٹرکٹ کورٹ ہے,
ایک ڈسٹرکٹ کورٹ کے خلاف بھی آپ نے دیکھا پچھلے دنوں عمران خان صاحب نے کیا کیا تھا. عمران خان صاحب نے ایک لوز جملہ بولا تھا اور وہ بھی ڈسٹرکٹ جج کے خلاف، زیبا چودھری کے خلاف، زیبا چودھری کے بارے میں بلکہ ایک لوز جملہ بولا تھا، اور اس لوز جملے کا انجام کیا ہوا تھا. اور اسی لیے یہ سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ بے یار و مددگار ہے اور اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے، اس کے پاس بندوق نہیں ہے، اس کے پاس پستول نہیں ہے. تو نہیں جناب، وہ یہی جو ریفرنس ہے نا، یہ ریفرنس ہی، یہ جو بھیجنے دیں ان کو ذرا ریفرنس، اس کے بعد یہ ریفرنس ہی یہ ان کی گولیاں بن جائیں گی، یہ میزائل بن جائیں گے چھوٹے چھوٹے، اور یہ میزائل واپس پھر انہی کی طرف جائیں گے. تو یہ پہلے ہو چکا ہے افتخار چوہدری صاحب کے ساتھ یہ کیا، اس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ کیا ہوا، کیا وہ ہو گیا ریفرنس. تو اب تو بدقسمتی سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بہت لوز بال کی ہے، بلکہ ان سے کروائی گئی اور وہ آ گئے، ٹریپ ہو گئے ہیں. وہ میں آپ کو بتا دوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ٹریپ ہوئے ہیں اور انہوں نے بہت سنگین غلطی کی ہے. اور جو انہوں نے ایک تو آرڈر پاس کیا، اور اس کے بعد جو کابینہ سیکٹری کابینہ کو خط لکھا ہے نا جی، وہ بہت ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. وہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کر بیٹھے ہیں، اور اب ان پہ جو سپریم کورٹ کے اندر، سپریم کورٹ ود ان اے سپریم کورٹ جو ایک کانسیپٹ تھا، وہ بالکل ثابت ہو گیا ہے کہ یہ ایک پیرالل جو ہے، یہ ایک کام چل رہا تھا، یہ ان سے غلطی ہوئی ہے. اور میرا نہیں خیال کہ اس غلطی کا خمیازہ جو ہے ان کو نہ بھگتنا پڑے. مجھے لگ رہا ہے کہ وہ سنگین، اور اسی لیے گجرانوالہ بار نے جسٹس قاضی فائز صاحب اور جسٹس محمد امین الدین صاحب کے خلاف ریفرنس فائل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور یہ ایک سنگین معاملہ ہے، کیونکہ کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے، ججز کا کوڈ آف کنڈکٹ بڑا سخت ہے، اور اس میں یہ پھر جوڈیشری کی اپنی پریسٹیج کا ایشو ہوتا ہے، اور یہ انٹرنل ڈسپلن ایشو ہوتا ہے. تو اب دیکھتے ہیں اس پہ کیا ہوتا ہے. تو بہرحال جی، یہ ریفرنس فائل کر کے دیکھ لیں، تو ریفرنس کا نتیجہ جو ہونا ہے وہ میں آپ کو بتا چکا. پہلی بات ہے ہونا ہی نہیں ہے. اب باتیں ہیں کیا یہ باتیں کیوں اس طرح کی کر رہے ہیں؟ یہ باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو یہ جا رہے ہیں بند گلی کی طرف جا چکے ہیں، بلکہ اب ان کو بھاگنے کا کوئی رستہ نہیں مل رہا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ چوری، سینہ زوری، طاقت، گھمنڈ، غرور، تکبر اور اس طریقے سے کر کے ہم 1997 کے نتائج حاصل کر لیں گے. یہ 1997 نہیں ہے. پہلے بھی نواز شریف صاحب کو اللہ تعالیٰ نے جب اقتدار دیا دوبارہ 2013 میں، اور 2007 میں وہ واپس آئے، 2013 میں ان کو اقتدار ملا پرائم منسٹر کے طور پہ، تو وہ 1997 میں تھے. 1997 سے وہ باہر نکل ہی نہیں رہے تھے، اور وہیں سے انہوں نے اپنی سیاسی اننگز دوبارہ سے شروع کی، اور اب پھر دیکھ لیں کہ وہ کس انجام کو ہیں. اور یہی مسئلہ ہے. اب بھی وہ اپنا ہر جو ہے زمانے، وہ پیچھے، میرا ایک تو ان کا ایڈوائزر بتاتے نہیں ہیں کہ دنیا بدل گئی ہے، زمانہ بدل گیا ہے، اور ہزار طرح کی ٹیکنالوجی آ چکی ہے، لوگوں میں شعور آ گیا ہے، نوجوان نسل پاکستان کی وہ جاگ چکی ہے، اور اب ایک خبر جو ہے وہ ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر ایک کونے سے لے کے دنیا کے دوسرے کونے میں صرف ایک لمحے میں پہنچ جاتی ہے. ایک ٹویٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک لمحے میں پوری دنیا میں وہ پھیل جاتی ہے. تو یہ ان کو بتایا نہیں کسی نے، اس لیے یہ 1997 والی ٹیکنالوجی، وہی اسٹریٹجی، وہی اسکرپٹ، وہی سازش، وہی پلان کر کے وہ فوج سے بھی ٹکر لینا چاہ رہے ہیں. میں آپ کو بڑے کھل کے بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا سپریم کورٹ کو زیر کرنے کی کوشش، یہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کو جو زیر کرنے کی کوشش ہے، وہ یہ صرف چیف جسٹس آف پاکستان نہیں ہے. اس کے بعد وہ یہیں سے وہ طاقت حاصل کریں گے. اس کے بعد وہ آرمی چیف کو، اس کے بعد ان کی باری ہوگی آرمی چیف کی، آرمی چیف پہ وہ کریں گے. جنرل جہانگیر کرامت کو فارغ کر چکے ہیں اسی طریقے سے، پھر وہ کریں گے آرمی چیف کو، پھر وہ کریں گے ڈی جی آئی ایس اے کو، پھر وہ کریں گے فوج کو. یہ وہ کرنا ہے انہوں نے، یہ ذہن سے نکال دیں کہ وہ نہیں کریں گے، وہ یہ کر رہے ہیں. اس لیے یہ اسٹریٹجی ان کی کامیاب نہیں ہونی. یہ 1997 نہیں ہے، یہ 2023 ہے. بہرحال شوق پورا کر لیں. اور اس لیے اب یہ ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ دھمکیاں شمکیاں دی جا رہی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. دوسری جانب الیکشن کا پروسیس شروع ہو چکا ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے شیڈول دیا تھا، اس شیڈول کے اکارڈنگلی اپنے جاری کر دیا ہے، اور کل سے پروسیس شروع ہو جائے گا، اور پروسیس شروع ہونے کے بعد الیکشن کی طرف جایا جائے گا. اب جو جسٹس، ایک اور بات بتا دوں کہ سیکرٹری ڈیفنس آخری جو ملے ان سے، وہ سیکرٹری ڈیفنس تھے.
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, चेंबर में वो लिफाफा दिया जो बंद, अगर उसमें लिखा होता कि हालात बहुत ही ख़राब हैं, बदतर हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है जो फुल बेंच समाअत कर रहा था वो कुछ ना कुछ तो उससे होता मुतासर, लेकिन उसमें पंजाब की सूरत हाल को तसल्ली बख्श करार दिया गया है, इलेक्शन के लिए फिट करार दिया गया है। और दूसरा ये कि ये जो कह रहे हैं कि पूरी काबीना को लपेट में ले लिया जाए, पूरी काबीना फैसला करेगी, रेफरेंस फाइल करना है, पूरी काबीना फैसला करेगी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिजेक्ट कर दिया है, पूरी काबीना फैसला करेगी हमने अदम एतमाद कर दिया, पूरी काबीना फैसला करेगी कि जजेस हम कदम कदम पे पूरी काबीना को लेके चलेंगे, तो कैसे मुमकिन है जी? 85 रुकनी काबीना को तौहीन अदालत का नोटिस होगा और सुप्रीम कोर्ट इन 85 आदमियों को गिरा देगी। तो इत्तला अर्ज है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो पूरी रस्सी के पीछे नहीं जाती, वो रस्सी की जो सिरे पे गांठ है ना, सिर्फ वो पकड़ती है और उसको खोलती है, और कुछ नहीं करती सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने सिरे को पकड़ना है और सिरे पे होंगे, पहले सिरे पे हैं इसहाक डार साहब और अगले सिरे पे होंगे शहबाज शरीफ साहब। ये दो सिरे उन्होंने पकड़ने हैं, एक सिरा पकड़ा जाएगा 11 अप्रैल को और दूसरा सिरा उसके बाद पकड़ा जाएगा, और ये दो सिरे पकड़ के उन्होंने आप ले आना कटहरे में कि आए जनाब बात करें कि अब सब मसाइल बताएं। तो सेक्रेटरी खजाना भी पीछे हट जाएंगे और उसके बाद ये देख लेना सेक्रेटरी खजाना जो है वो ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल नज़दीक नहीं आएगी। उसके बाद सेक्रेटरी डिफेंस कौन है? सेक्रेटरी डिफेंस है जी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के समधी, और बहुत अच्छे ऑफिसर हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ये जो हुआ था कोरोना के दिनों में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और उस पूरे यूनिट के मिलिट्री साइड से वो हेड कर रहे थे, इधर से असद उमर साहब ओवरऑल इंचार्ज थे, तो अच्छे ऑफिसर हैं हमूदुज़्ज़मान साहब। और क्या वो अपना कैरियर तबाह करेंगे? 3 स्टार के तौर पे रिटायर हुए, अब सेक्रेटरी डिफेंस है, क्या वो अपना कैरियर तबाह करेंगे? क्या वो तौहीन अदालत अपने ऊपर लगवाएंगे? ये नहीं हो सकता, इसलिए फंसना इन्होंने ही है, ये करके देख लें, ये फंसेंगे यही, लिहाजा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। दूसरी पर अगली बात बता दूं, पिछले व्लॉग में मैंने कुछ ढके छुपे अंदाज में बताया था, अब जरा मैं खुल के बता दूं, वो ये है कि ना ही आर्मी चीफ चाहेंगे कि उनको तौहीन अदालत का नोटिस इशू हो, और ना ही DGI-SI चाहेंगे कि उनको भी तौहीन अदालत का नोटिस इशू हो। और वो इस लड़ाई में, इस सियासी लड़ाई में, क्योंकि ये लड़ाई है सियासी, लीगल बैटल ये हार चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल ये हार चुके हैं, अब ये पॉलिटिकल बैटल है। आइन और कानून की हद, जैसे वो बाजवा साहब कहते थे ना कि नवाज शरीफ साहब को कि जी मैंने नवाज शरीफ साहब से कहा कि इस मामले में हम नहीं आएंगे सुप्रीम कोर्ट के मामले में। देखिए आप बाजवा साहब कितने थे, महाफनकार थे, लेकिन वो भी सुप्रीम कोर्ट के मामले पे वो कहते हम नहीं आएंगे सुप्रीम कोर्ट की, नवाज शरीफ साहब आप जाने और सुप्रीम कोर्ट जाने, इस तरफ हम नहीं आएंगे। तो इसीलिए इस मसले पे भी अभी आर्मी चीफ भी, GHQ मिलिट्री लीडरशिप वो नहीं आएगी। उनको अंदाजा है कि ये तो पॉलिटिकल बैटल लड़ रहे हैं, ये तो सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं, और सियासी लड़ाई के चक्कर में ये तो सब कुछ सियासतदानों का क्या है, तलाल चौधरी को कुर्बान कर दिया, निहाल हाशमी को कुर्बान कर दिया, दानियाल अजीज को कुर्बान कर दिया, ये तो कुर्बानियां देते रहते हैं, ज़िबा करते रहते हैं और उसके बाद फिर वापस आ जाते हैं। तो लिहाजा ऐसा कोई इम्कान नहीं है। तो आर्मी चीफ DGI-SI उनकी मुलाकात हुई है, शहबाज शरीफ साहब से, प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में क्या हुआ क्या नहीं ये तो वही जानते हैं, लेकिन हम सिर्फ इतना जानते हैं कि वहाँ पे भी एक जैक ब्रांच है GHQ में भी, जो और साथ ही साथ आर्मी चीफ को अगर ज़रूरत पड़े तो वो इंडिपेंडेंट ओपिनियन भी बाहर से ले लेते हैं। तो उस ओपिनियन में यही बताया गया है कि जनाब ये फैसला आ चुका है और 3 ऑनरेबल फुल बेंच का जो फुल बेंच है वो बैठा है और वो इस पे मॉनिटरिंग कर रहा है। लिहाजा उस तरफ से भी यही इतला है कि जनाब हम इस मामले में आइन और कानून से तजावुज़ नहीं करेंगे, आइनी और कानूनी हदूद और क़यूद के अंदर रहते हुए ही हम एपॉलिटिकल और न्यूट्रल हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लिहाजा आप जो भी फैसला करेंगे उसका खमियाजा जो है पॉलिटिकली वो आप खुद भुगतेंगे, और अगर इस मामले में कोई लीगल बैटल और कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल अगर आपने सुप्रीम कोर्ट से टकराना है तो उसके जिम्मेदार भी आप खुद होंगे। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मेमो, मुझे याद आ रहा है, मेमो का वाक़या सुना देता हूँ, उससे आप अंदाज़ा कर लेंगे। मेमो जब हुआ तो नवाज शरीफ साहब को काला कोट पहनाया गया ख्वाजा आसिफ साहब के कहने पे, ख्वाजा आसिफ साहब थे और नवाज शरीफ साहब थे, काला कोट पहना नवाज शरीफ साहब ने, फ़ौरन पहुँच गया इफ्तिखार चौधरी साहब की
عدالت میں میمو گیٹ آ گیا جی، اور بہت بڑا اسکینڈل آ گیا جی، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مساق جمہوریت بھی گیا، سب کچھ گیا، سارے معاہدے بھی تہس نہس کر دیے میاں صاحب نے، اور میمو گیٹ پہ لگ گئے۔ اس کے بعد جب میمو گیٹ چلا تو میاں صاحب نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو نہ تو ان کو DISI نظر آئے تھے اور نہ ہی آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی نظر آئے تھے۔ اس کے بعد بھی اگلا جب ہوا، اب اگلا یا مجھے افتخار چوہدری صاحب چیف جسٹس، مجھے انہوں نے خود بتایا، میں نے پوچھا کہ میمو کا کیا بنا، انہوں نے کہا جی کہ وہ پاشا صاحب DISI وہ تو آ گئے اپنا بیان لے کے، اور وہ تو اپیئر ہو گئے، تو انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اشفاق پرویز کیانی صاحب نہیں تھے، اشفاق پرویز کیانی صاحب نے اپنے جیک برانچ کی طرف سے انہوں نے اپنا جواب داخل کروایا تھا، خود نہیں کروایا تھا، کیانی صاحب کے دستخط ہی نہیں تھے۔ تو لہٰذا جب یہ استاد آن پڑتی ہے تو پھر پیچھے کوئی نہیں کھڑا ہوتا۔ تو بس اتنا ہی بتانا تھا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔